بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی المستحاضہ، یہی سے ہے نا، حاض یحیض، یہ ضرب یضرب سے عربی میں اس کا معنی ہے بہہ جانا۔ عرب لوگ کہتے ہیں کہ حاض الوادی، یہ جملہ جب بولتے ہیں جب وہ نہر میں یا وادی میں پانی بہنے لگے، تو حیض میں بھی خون بہنے کا عمل ہوتا ہے، اس لیے اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ پھر استحاضہ باب استفعال سے، اس میں سین اور تا مبالغہ کے لیے، تو گویا کہ اس میں مبالغہ کے ساتھ خون نکلتا ہے۔ اب وہ مبالغہ کبھی مقدار میں ہوتا ہے، اسی کے بعض خواتین کا زیادہ خون نکلتا ہے، اور عموماً یہ جو مبالغہ کی کیفیت ہے یہ ایام کی تعداد میں ہوتا ہے کہ حیض کے ایام کم ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ استحاضے کا ایام بھی ہوتے ہیں، تو زیادہ ایام ہونے کی وجہ سے گویا کہ کہا جائے گا کہ زیادہ خون نکلے۔ تو مستحاضہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس کو حیض کے دنوں کے علاوہ بھی خون آئے۔ حیض کے خون میں اور اس کے علاوہ کے خون میں ایک طبی حوالے سے فرق ہے کہ حیض کا خون اس طرح نفاس کا خون یہ صحت مندی کی علامت ہے، یہ رحم سے آتا ہے اور صحت مند خواتین کو آتا ہے، اور جو استحاضے کا خون ہے یہ بیماری کی علامت ہے، یہ کسی رگ میں کوئی گڑبڑ ہونے کی وجہ سے آتا ہے اور کوئی کمزوری کی وجہ سے آتا ہے، تو لہٰذا یہ بیماری ہے، یہ صحت کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے حائضہ کے احکام الگ ہے، مستحاضہ کے احکام الگ ہیں۔ اب استحاضہ کا مدار اس پر ہے نا کہ حیض کے دنوں کے علاوہ جو خون ہوگا تو وہ استحاضہ کو ہوگا۔ تو حیض کے دنوں کے علاوہ کا کیا مطلب ہے، تو اس حوالے سے اختلاف ہے مذاہب میں۔ احناف کے نزدیک حیض کی جو کم از کم مدت ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں، یعنی 72 گھنٹے۔ اگر اس سے 5 منٹ بھی کسی کا خون کم آیا ہے تو وہ حیض نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 10 دن ہے۔ 10 دن سے اگر 5 منٹ بھی اوپر ہو گیا تو وہ اضافی شمار ہوگا۔ تو احناف کے ہاں گوئے کہ استحاضہ یہ ہے کہ 3 دن سے کم خون ہو یا 10 دن سے اضافی خون ہو، تو ان 2 صورتوں کو استحاضہ کہا جائے گا۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک حیض کی کم سے کم مدت 1 دن رات ہے، یعنی 24 گھنٹے ہیں، اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن اور راتیں ہیں۔ کتنے ہیں؟ تو ان حضرات کے نزدیک استحاضہ یہ ہوگا کہ یا تو خون 1 دن رات سے کم ہے، 24 گھنٹے سے کم ہے تو وہ استحاضہ ہوگا، یا وہ استحاضہ ہوگا جو 15 دن سے زائد ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ایک امام ترمذی نے ذکر کیا ہے، وہ تو ان حضرات کے مطابق انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ایک مالکیہ کی کتابوں میں ہے، تو وہ یہ ہے کہ حیض کی کم مدت کی کوئی تحدید نہیں ہے، بس جیسے خون کا ظہور ہو تو بس حیض شمار کیا جائے گا، اگرچہ 5 منٹ بعد ہی وہ بند ہو جائے۔ ان کے نزدیک کم سے کم مدت کی کوئی تحدید نہیں ہے، البتہ زیادہ سے زیادہ مدت کی تحدید ہے، اور وہ 17 دن ہے کہ 17 دن تک اگر خون ہے تو اس کو ہم حیض ہی شمار کریں گے، اس پہ حیض کی رعایتیں دیں گے کہ نماز لازم نہیں ہے، روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جب 17 دن سے بڑھ جائے گا تو پھر وہ استحاضہ بن جائے گا۔ تو گویا کہ استحاضہ میں چاروں مذاہب کا نقطہ نظر مختلف ہوا کہ کس کو استحاضہ کہا جائے گا۔ بہرحال جس کو بھی کہا جائے تو پھر مستحاضہ کا حکم کیا ہوگا؟ جس خاتون کو غیر مطلب نارمل طریقے سے ہٹ کر، حیض سے ہٹ کر خون آئے تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا روزہ اور نماز کے حوالے سے؟ وہ رکھے گی یا نہیں رکھے گی؟ تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اس کو روزہ نماز رکھنا ہے، اور اس کی رخصت اس کو نہیں ہے، جیسے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں رخصت ہوتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ نماز کے لیے پاکی کیسے حاصل کرے گی؟ اس کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے گا یا غسل کرنا پڑے گا، یا غسل اگر کرنا پڑے گا تو کتنے غسل کرنے پڑیں گے؟ 3 غسل کرنے پڑیں گے یا 5 غسل کرنے پڑیں گے؟
تو اس حوالے سے مذاہب جو ہے وہ مختلف ہیں۔ چاروں فقہائے اربعہ چاروں کی رائے یہ ہے کہ مستحاضہ عورت تو نماز پڑھے گی، وہ مکلف ہے نماز پڑھنے کی، البتہ اس پر ہر نماز کے لیے بس ایک وضو لازم ہے، غسل لازم نہیں ہے۔ اس پہ چاروں کا اتفاق ہے۔ البتہ تھوڑا سا ان کا آپس میں اس میں اختلاف ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ جو ایک وضو کر لیا نا ایک وقت میں، تو اس وضو سے اس وقت کی فرض نماز بھی پڑھ سکتی ہے، اس فرض کے جو توابع ہے سنن اور نفل وہ بھی پڑھ سکتی ہے، کوئی قضا نماز ہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے، کوئی تلاوت وغیرہ کی صورت ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ غرض یہ کہ تمام کام ایک ہی وضو سے کر سکتی ہے، نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کا یہ وضو کب ٹوٹے گا جناب؟ جب کوئی اور چیز پائی جائے وضو توڑنے والے، اگر اور چیز نہ ہو تو جیسے وقت گزر جائے تو وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ تو احناف کے مذہب میں کوئی کہ سہولت ہے، ایک تو انہوں نے غسل کی جگہ وضو لازم کر لیا اور پھر وضو بھی پورے وقت کے لیے ایک وضو کو کافی قرار دیا۔ باقی مذاہب والے حضرات فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو ہے۔ کس چیز کے لیے الگ الگ وضو ہے؟ یعنی فرض نماز اور اس کے توابع کے لیے ایک وضو ہے، پھر اگر اس نے کوئی قضا نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے الگ وضو کرنا ہے، اگر قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو اس کے لیے الگ وضو کرنا ہے، تو جو بھی وضو والے کام ہے سب کے لیے الگ الگ وضو کرنا ہے۔ تو ان حضرات کے ہاں سختی ہے گویا کہ ہر چیز کے لیے الگ الگ وضو کرنا ہے، لیکن بہرحال اس حوالے سے ان کے ہاں بھی نرمی ہے کہ غسل کو لازم نہیں بلکہ وضو کو لازم قرار دیا ہے۔ تو مذاہب اربعہ فقہائے اربعہ کی رائے یہ ہے کہ ہاں مستحاضہ عورت جو ہے وہ ہر نماز کے لیے کیا کرے گی جناب؟ وضو۔ البتہ وضو میں پھر یہ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ فقہائے اربعہ کے علاوہ کچھ اور حضرات ہیں، ان کی اور رائے ہے۔ مثلا ابراہیم نخعی اور عبداللہ ابن شداد اور منصور ابن المعتمر۔ کون کون جناب؟ ابراہیم نخعی، عبداللہ ابن شداد اور منصور ابن المعتمر۔ ان تین حضرات کی رائے یہ ہے کہ حائض مستحاضہ عورت جو ہے وہ غسل کر کے ہی نماز پڑھے گی، البتہ غسل میں اس کو جمع بین الصلاتین کی اجازت دی جائے گی، اور جمع بین الصلاتین بھی جمع سوری ہوگا، صورتاً جمع ہوگا، حقیقتاً نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ مستحاضہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ جب یہ حیض سے فارغ ہو جائے تو ایک غسل تو حیض سے پاکی کا کر لیں، پھر جب نماز کا وقت آئے تو ظہر کی نماز کو آخر وقت تک مؤخر کریں اور عصر کی نماز کو پہلے وقت میں لے آئے، جمع بین الصلاتین صورتاً کر لیں۔ صورتاً کیسے جمع ہوگی صلاتین میں؟ کہ ظہر کو آخری وقت میں لے جائے اور عصر کو پہلے وقت میں لایا جائے، اور ان دونوں کے لیے ایک غسل کیا جائے، تو ایک غسل سے دو نمازیں ہو گئی۔ اس طریقے سے مغرب اور عشاء میں کرے کہ مغرب کو آخری وقت میں پہنچائے اور عشاء کو پہلے وقت میں لائے، ان دونوں کے لیے ایک غسل کرے، تو مغرب اور عشاء ایک غسل سے ادا ہو جائیں گی، تو دو غسل ہو جائیں گے، چار نمازیں نمٹ گئی۔ اور فجر کی نماز کے لیے الگ غسل کرے گی کیونکہ اس میں کوئی جمع کی صورت ممکن نہیں ہے، تو تین غسل کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھے گی جمع بین الصلاتین کے طریقے سے۔ یہ کس کا مذہب ہے جناب؟ ہاں، ایک تیسرا مذہب ہے مجاہد ابن جبر اور سعید ابن جبیر جو تابعین ہیں۔ سعید ابن جبیر وہ شخصیت ہے جس کو حجاج نے ظلماً شہید کیا تھا اور اس کے ساتھ بڑی گفتگو بھی کی تھی، اور انہوں نے بڑی جرأت سے ساری باتوں کا جواب دیا تھا۔ اپنے تاریخ میں واقعہ پڑھا ہوگا سعید ابن جبیر کا، تو یہ وہ شخصیت ہے۔ تو مجاہد ابن جبر جو بڑے مفسر ہیں، تفسیری روایات ان سے بہت زیادہ منقول ہیں،
تو ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ مستحاضہ خاتون وضو سے نماز نہیں پڑھے گی بلکہ غسل کر کے ہی نماز پڑھے گی، اور غسل بھی ہر نماز کے لیے الگ الگ کرے گی۔ تو ظہر کا وقت آیا تو الگ غسل کر کے نماز پڑھی، پھر عصر آیا تو الگ غسل کر کے، مغرب عشاء فجر ہر ایک کے لیے الگ الگ غسل کرے گی۔ تو سب سے سخت ترین موقف جو ہے وہ یہی ہے۔ اب یہ جو غسلوں والی بات ہے، 3 غسل والی یا 5 غسل والی، یہ بالکل صحیح اور صریح روایات سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن روایات سے یہ باتیں ثابت ہے وہ بالکل صحیح بھی ہے اور صریح بھی ہے۔ تو فقہائے اربعہ کیوں اس کے قائل نہیں ہے اور اس کی وہ کیا توجیہ کرتے ہیں؟ تو اصل میں فقہائے اربعہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ کے لیے ایک تو وہ حکم ہے جو اس کی پاکی کے لیے ضروری ہے، تو وہ تو وضو ہی کا حکم ہے، جیسے کہ پہلی روایت جو ابھی ہم پڑھیں گے جو فاطمہ ابن حبیش کی روایت سے مشہور ہے، اس میں اس کا تذکر آیا ہے۔ اس میں وضو پر اتفاق کی جب بات آ گئی تو اتنی بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ وضو سے مستحاضہ کو پاکی حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے۔ باقی جو غسلوں والی روایت ہے تو وہ حضور نے طب کے اصول کو اور مرض کے علاج کے اصول کے طور پر وہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مستحاضہ عورت اگر وہ غسل کا اہتمام کر کے نماز پڑھے تو غسل سے بدن میں برودت پیدا ہوتی ہے، رنگوں میں ایک سکڑ پن پیدا ہوتا ہے، اور رگوں میں جب اس طرح کیفیت آ جائے تو خون بہنے کا عمل کمزور پڑ جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ تو حضور نے یہ جو غسل کی تجویز دی ہے یہ بطور مشورہ اور بطور علاج کے ہے، اور یہ ان خواتین کو دی ہے جنہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ ہمیں بہت زیادہ خون آتا ہے، اس کو کسی طرح ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، تو ان کو حضور نے تجویز دی ہے کہ آپ غسل کر کے نماز پڑھیں۔ تو اس میں دونوں فائدے تھے کہ پاکی بھی حاصل ہوگی، مزید یہ ہے کہ علاج بھی ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ نماز میں دن رات میں اب 5، تو باقی ائمہ فقہا حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو غسل کی تجویز تھی یہ بطور حکم شرعی کے نہیں تھا بلکہ بطور علاج اور مشورے کے تھا، اور یہ بالکل معقول بات ہے۔ سمجھ رہے جناب؟ تو ان حضرات نے ان حدیث کی یہ توجیہ کی ہے۔ ابھی اب روایات پڑھ لیں کہ اس کے کیا پس منظر تناظر ہے۔ باب فی المستحاضہ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع وعبدة وابو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی امرأة استحاض فلا اطہر، کہ میں ایک خاتون ہوں جو مجھے حیض آتا ہے تو پھر وہ حیض مسلسل جاری رہتا ہے، پھر مجھے خون رکتا نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو پاک سمجھوں، تو اس صورت میں کیا کروں میں؟ افاض الصلاۃ میں ہمیشہ نماز چھوڑتی رہوں یا نماز پڑھنے کا حکم ہے میرے لیے؟ تو قال، حضور نے فرمایا کہ پہلے تو یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ حیض کے خون کی نوعیت الگ ہے اور اس استحاضے کے خون کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ انما ذالک عرق، کہ یہ رگ میں کوئی کمی کمزوری پیش آنے کی وجہ سے یہ خون لاحق ہوتا ہے، ولیست بالحیض، اور یہ وہ خون نہیں ہے جو بچہ دانی سے نکلتا ہے جو حیض کا خون ہے جو صحت مندی کی علامت ہے۔ لہٰذا ان دونوں کے حکم میں شرعاً بھی فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِ الصَّلَاةَ، جب حیض کے دن آئے تو تم نماز پڑھو۔ اب حیض کے دن آئے کہ دوسری روایات میں تشریح ہے، انہی فاطمہ بن حبیش کی روایت، کہ جو آپ کے ایام عادت ہے، یعنی پہلے مہینے میں جتنے دن آپ کو خون آیا تھا اور رک گیا تھا، پھر وہ ایام عادت، تو وہ ایام عادت کو آپ کیا شمار کریں؟ حیض کے دن، اور جو اس سے بڑے ہوئے دن ہے تو اس کو پھر آپ کیا شمار کریں؟ استحاضہ۔ تو اقبلت الحیض کا یہ مطلب ہے کہ جب حیض کے دن ہونے لگے، یعنی آپ کے ایام عادت کے لحاظ سے، تو فدائی الصلاۃ، اس میں نماز چھوڑ لیا کرے، روزہ بھی نہ رکھے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب یہ حیض کے دن گزر جائے تو پھر جو باقی دن ہے وہ پھر حیض کے نہیں ہے۔ لہٰذا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، اپنے سے خون کو دھو لے، مطلب جو کپڑوں وغیرہ پر لگا ہے، اور غسل کرے، وصلی، اور پھر اس کے بعد نمازیں پڑھنا شروع کریں۔ اب اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ ہر وضو کے لیے، ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کریں، لیکن اسی روایت کے دوسرے طرق میں یہ بات
موجود ہے، جیسے کہ آگے انہوں نے کہا ہے قال ابو معاویہ فی حدیثہ وقال توضئ لکل صلاۃ حتی یجیء ذلک الوقت، کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو بھی کرتی رہے اور یہ عمل جاری رہے۔ کون سا عمل جاری رہے؟ ہر نماز کے لیے وضو، حتی یجیء ذلک الوقت، کہ وہ وقت آ جائے جس میں آپ کے ایام عادت ہیں۔ تو جب ایام عادت کا وقت آ جائے تو پھر کیا ہوگا جناب؟ پھر وضو چھوڑنا اور نماز چھوڑنا ہوگا۔ تو یہ ان کو مسلسل خون آنے کی صورت میں تجویز بتائی گئی کہ آپ ایام عادت کو حیض سمجھے، اس کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھتی رہے، جب وہ دوبارہ ایام عادت کے دن آ جائے تو پھر چھوڑ لیں، پھر جب وہ ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ اس طریقے سے ہر وضو کے ساتھ نماز جاری رکھیں۔ یہی سے احناف نے اپنا موقف لیا ہے۔ احناف نے مستحاضہ کی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک معتادہ اور ایک مبتدعہ۔ معتادہ وہ ہے جس کی کوئی عادت پچھلے مہینے کی اس کو یاد ہے، معلوم ہے، اور اگلے مہینے میں اس کا خون جاری رہا مسلسل، یا کم از کم ایام عادت اور حیض کے جو اکثر دن ہیں اس سے بڑھ گیا، بس اگرچہ پورا مہینہ نہ ہو لیکن حیض کی اکثر مدت سے آگے خون بڑھ گیا، تو اگر یہ معتادہ ہے، اس کی عادت پچھلے مہینے کی اس کو یاد ہے، تو اتنے دن یہ مینسس کے حیض کے شمار کریں گے، اور باقی جتنے دن ہے کس کے شمار کریں گے؟ استحاضہ کے۔ اور اگر اس کی عادت ہی نہیں ہے، بالکل مبتدع ہے، یا یہ کہ عادت بھول گئی ہے مثلا، تو پھر یہ 10 دن حیض کے شمار کرے، اور 10 دن سے جو زیادہ ہے وہ استحاضہ کے شمار کریں۔ ایک تیسری قسم بھی ہے متحیرہ، تو اس کے بہت باریک قسم کے اور بہت گنجلک قسم کی تفصیلات ہیں، تو وہ کسی کو پیش آئے تو الگ سے وہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے۔ وفی الباب عن ام سلمہ قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح، وقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، وبه يقول سفیان الثوری ومالک وابن المبارک والشافعی ان المستحاضہ اذا جاوزت ایام اقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاۃ۔ تو یہ اغتسلت کون سا غسل ہے؟ حیض سے پاک ہونے کا غسل تو سب کے نزدیک لازم ہے، تو یہ حیض سے پاکی کا غسل ہے، اور آگے جو نماز کے لیے ہے تو وہ پھر وضو ہے، اور چاروں فقہا کی یہی رائے ہے کہ یہ وضو سے ہی نمازیں جاری رکھیں گے۔ اب اس پہ الگ سے انہوں نے باب بھی قائم کیا، باب ما جاء ان المستحاضہ تتوضأ لكل صلاۃ۔ مستحاضہ کس کو کہا جاتا ہے بتاؤ؟ حیض کے دنوں کے علاوہ جس کو خون آئے۔ وہ بھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن ابي الاغزان عن عدي بن ثابت عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها التي كانت تحيض فيها۔ یہ وہ بات ہے کہ نماز کو چھوڑے گی حیض کے دنوں میں۔ کون سے حیض کے دن مراد ہے؟ اس کے عادت کے مطابق، اس میں اس کو حیض آ رہا تھا پچھلے مہینوں میں، تو ان دنوں میں نماز چھوڑے گی کیونکہ وہ یقینی طور پر حیض کے دن ہیں۔ ثم تغتسل، پر یہ غسل کرے گی۔ یہ کون سا غسل ہے؟ یہ حیض سے پاک ہونے کا غسل جو کہ الگ سے فرض ہے۔ اور پھر اس کے بعد وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلی، ہر نماز کے لیے وضو اور پھر اس طرح نماز روزہ جاری رکھے گی۔ اب یہ جو عند كل صلاة ہے، یہاں سے احناف اور شوافی وغیرہ کے بیچ میں اختلاف آیا ہے۔ تو احناف عند كل صلاة کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ عند وقت كل صلاة، اور وہ حضرات عند كل صلاة کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے۔ تو بہرحال عربی میں دونوں باتوں کی گنجائش ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے وجوہ ترجیح ہے۔ ہمیں اپنا مذہب راجح لگتا ہے کہ، اور اس میں سہولت بھی ہے کہ پورے وقت کے لیے ایک وضو کافی ہے۔ وہ بھی قال حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا شریک النحو معناه قال ابو عیسیٰ هذا حدیث قد تفرد به شریک عن ابی الاغزان وسألت محمدا، امام بخاری سے میں نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، اور میں نے کہا کہ عدی بن ثابت عن ابیہ عن جدہ، تو یہ جو جد ہے ان کا نام نہیں آیا، تو یہ ان کا نام کیا ہے؟ جد عدی مسموح۔ تو امام بخاری سے میں نے ان کا نام پوچھا تو فلم یعرف محمد اسمہ، امام بخاری جس شخصیت کو بھی یہ نام یاد
نہیں تھا۔ پھر میں نے امام بخاری کے سامنے ذکر کیا کہ یحییٰ بن معین جو ہے فرماتے ہیں کہ ان اسمہ دینار، کہ ان کا نام دینار تھا، تو فلم یعبأ بہ، امام بخاری نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی، مطلب اس کی کوئی تائید نہیں کی۔ وقال احمد و اسحاق فی المستحاضہ، یہ ان حضرات کی رائے ہے اور ان کی رائے بھی جمہور ہی کی رائے کی طرح ہے، اور انہوں نے جو بات کی ہے یہ جمہور کی بات کے خلاف نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیں، ان اقتصد لکل صلاۃ هو احوط لها، اگر ہر نماز کے لیے غسل کرے گی، جیسے کہ اگلے باب تیسرے باب میں بات آ رہی ہے، تو یہ سب سے زیادہ باعث احتیاط ہے۔ کیوں باعث احتیاط ہے؟ ایک تو غسل سے بڑھ کر کوئی پاکی نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں علاج کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ وَإِن تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَجْزَاهَا، ہاں اگر وضو پہ اکتفا کرے تو بھی یہ کافی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام احمد بھی باقی فقہا کے ساتھ ہیں۔ وَإِن جَمَعَتْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ، یہ تیسرا طریقہ ہے جمع بین الصلاتین غسل کے ساتھ، جو عبداللہ بن شداد وغیرہ اور منصور بن المعتمر کی رائے ہے، تو اس کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ بھی کافی ہے اور وہ بھی باعث احتیاط ہے۔ تو مطلب اگر غسل والے طریقوں پر عمل کرے گے تو یہ احتیاط کی روح سے قابل ترجیح ہے، باقی لازم نہیں ہے۔ لازم جو چیز ہے وہ کیا ہے جناب؟ کہ ہر نماز کے لیے وضو کیا جائے۔ تو اس پہلے ان دو ابواب میں گوئے کہ مذاہب اربعہ کی دلیل امام ترمذی نے ذکر کی کہ مستحاضہ نمازوں کے لیے وضو کرے گی، غسل اس پہ لازم نہیں۔ اب اگلا جو باب ہے یہ ابراہیم نخعی وغیرہ کی دلیل ہے، اور اس سے اگلا جو باب ہے یہ مجاہد ابن جبر اور سعید ابن جبیر کا جو موقف تھا ہر نماز کے لیے غسل، یہ اس کے بارے میں ہے، تو وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بس